السلام علیکم محترم حضرات، آپ کو بزم عبد المجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے ربیع الاول کا 12 تاریخ اور حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا تربوز کا عبرتناک واقعہ۔ تو آئیے مل کے سنتے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو اللہ سبت علی الایام سرن لیالیا۔ کراچی کے روشن ضمیروں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت حسین بھی رو رہے ہیں، حضرت حسن بھی رو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو تلوار ننگی ہاتھوں میں لیے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی نے رحمت عالم کی موت کے بارے میں کچھ کہا تو میں سر اڑا دوں گا۔ مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے ہیں، سارا مدینہ سوگوار ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، لیکن مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ انسانی جبین کی عاجزیوں اور سجدوں کے لائق کون، مسائل و مشکلات میں کام آنے والا حقیقی مشکل کشا کون، حاجت روا کون، بیڑے پار کرنے والا کون، بیماروں کو شفا دینے والا کون، رزق دینے والا کون، اونٹ کے گلے میں بھی ہار، درخت کے بونت پہ بھی ہار، کار پہ بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، مولوی صاحب کے گلے میں بھی پتہ نہیں چلتا ان میں سے جونیئر کون ہے اور سینئر کون ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ کا بچہ بچہ رو رہا ہے، مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور یہاں جشن تم حضور کی ولادت کی خوشی منانی ہے تو اس طرح مناؤ جس طرح صدیق اکبر نے منائی۔ آؤ مل کر رحمت عالم کی ولادت کی خوشی منائے اس طرح جس طرح فاروق اعظم نے منائی، عثمان ذو النورین نے خوشی منائی، علی المرتضیٰ نے خوشی منائی، حسن و حسین نے خوشی منائی۔ پوچھتا ہوں آپ سے، انہوں نے جلوس نکالے، گتکے کھیلے، ڈانس کیے، ہاروں کی نمائش کی، باز آ جاؤ ہاروں سے ورنہ ہار جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، فرماتے خبردار کسی نے اگر رحمت عالم کی وفات کی بات کی سر اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا لیک یا ابن الخطاب، او عمر خطاب کے بیٹے بیٹھے میری بات سنو۔ سارا مدینہ جمع ہو گیا، سارا مدینہ جمع ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار صدیق اکبر خطبہ دینے والا ہے۔ جب خطیب ایسا ہو تو سارا مدینہ کیوں جمع نہ ہو جائے؟ صدیق اکبر نے خطبہ دیا، غور سے سنو، بچا بھی سکو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ یہ اجمیوں کا میدہ بہت کمزور ہوتا ہے، کس سے کہانیوں کے مارے ہوئے ہیں نا اجمی۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کتنا دو ٹوک انداز ہے، کتنا دو ٹوک انداز ہے، کوئی لڑی لپٹی نہیں۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ سنو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب تھے، معبود نہیں تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ
لیکن اگر کسی نے رسول کو معبود مان لیا تو یہ کبھی مرنے والا نہیں. تو میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھنے والوں کے لیے یہ خبر سوہانے روح ہے فی الواقع کہ وہ تو فوت ہوئے، لیکن جو اللہ کو معبود سمجھتے ہیں میں انہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. باقی کل من علیہا فان وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ ان کا ذاتی تبصرہ، یہ ان کی پرسنل فیلنگز. اب کوڈ کیا قرآن کریم کی آیت کو، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے ہیں، اسی طرح ہمارے آقا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں. اب ہم نے رونا دھونا نہیں، ہم نے ماتم نہیں کرنا، ہم نے ان کی امانتوں کو سنبھالنا ہے. بے شک اللہ ہمارے تعاون کا محتاج نہیں، بے شک اس کا دین ہمارے تعاون کا محتاج نہیں، لیکن ہمیں تو اس کی رضا کی ضرورت ہے، ہمیں تو اس کے دین کی ضرورت ہے. اب ہماری بقا سلامتی کا راز اس میں ہے کہ قائد نے جو ہمیں امانتیں دی ہیں وہ امانتیں پوری کرے، وہ مشن پورا کرے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کے اس خطبے نے پوری امت کے لرزتے ہوئے قدموں کو سنبھالا دے دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وعدہ کے مطابق مسند خلافت پر آئے. میرے عزیز دوستو، وصال نبوی کے بعد بڑے نازک موقع تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سناٹے میں آ گئے. قائد کی موت نے انہیں گھائل کر دیا. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ کے گرو دیوار سے آنسو ٹپک رہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ کے بچہ بچہ کی آنکھوں میں آنسو کی برسات تھی. حسنین کریمین رو رہے تھے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بند نہیں ہوتے تھے. فرماتی ہیں سبت علیہ مصائب اللہ والنہا، سبت علیہ مصائب اللہ والنہا، سبت علیہ الایام سر والعامیہ. میرے بابا کی موت نے جو میرے دل کے صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان صدموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے. مرتدین کی سرکوبی میں، منکرین وفات کی سرکوبی میں اور منکرین ختم نبوت کی سرکوبی میں صدیق اکبر کی خلافت میں جو تاریخ 7 فیصلے ہوئے وہ تا قیامت ملت اسلامیہ کے لیے معیار ہے اور حجت. اسلام یہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ دنوں کے لیے ذرا تنگ حالات پیدا ہو گئے تھے، قحط سالی کا تھوڑا سا زمانہ آیا تھا، فاروق اعظم نے تنہا بیٹھ کر اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا اس وقت تک تمہیں روغن نہیں ملے گا، اس وقت تک تمہیں گوشت نہیں ملے گا، اس وقت تک تمہیں میدے کی روٹی نہیں ملے گی، جب تک کہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت میں بسنے والے ہر انسان کو یہ چیزیں نہیں ملے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا بچہ عبید اللہ بن عمر، چھوٹا بچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا فرزند ہاتھ میں
تربوز کی ایک کاش لے کر کھاتا ہوا آ گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے زخمی شیر کی طرح لپک کر اس کے ہاتھوں سے تربوز کی وہ کاش چھین لی اور فرمایا عبید تمہاری یہ جرأت رسول کی فاتح کر رہی ہے، تم فروٹ کھاتے ہو. ہلکا نشینوں میں بیٹھنے والے نے کہا امیر المومنین بچہ ہے. فرمایا یہ بچہ ہے، اس کا باپ تو بچہ نہیں ہے. یہ بچہ ہے، اس کا باپ تو بچہ نہیں ہے، یہ مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ اس وقت یہ سب کچھ کھا سکتا ہے جب اس سلطنت میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سب کچھ میسر ہو. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کراچی کا بناسپتی عاشق جشن منا رہا. یہ جشن منا رہا. اونٹ جاری پہ بہار، رکھ کے بالک پہ بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار، ہار میاں ہار، ہارا کو نہ ہارا. کچھ کہہ کے گیا ہے، پتہ نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ تمہارے میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں. یہ مذہب نہیں تھا، یہ دین نہیں ہے، جلوس بازی سیاسی راستہ ہموار ہو رہا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم عشق اور محبت اور رسول کے تحت میں قوم کو الو بنائیں. 4 نومبر کو میں جب نیو یارک سے کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے اخبار اٹھایا، دیکھوں کیا خبر ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے. پہلی سرخی خبر اخبار کے پہلے صفحے پہ ہمارے مولانا کی تصویر ماشاء اللہ بڑے رنگین، وہی سرخ ہوٹ، خون شہادت سے سرخ نہ، پان کی سرخی سے سرخ رکھنے کا ہے نا جی. روب سرخ رکھنے ہیں، لپسٹک میں سے ہی، پان کی سرخی سے ہی سرخ رکھنے ہیں بہرحال. اور سرخی یہ تھی کہ میں تو کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا. خواب میں حضرت روز کا انہوں نے حکم فرمایا کھڑا ہو جاؤ تو میں کھڑا ہو گیا. اس لیے شکست کے دوسرے دن بغداد پہنچ گئے کہ چنگا بیڑا غرق کی تئی. ڈرا رکھا تھا، غریبوں کو ڈرا رکھا تھا انہوں نے کہ ہم اور والے ہیں، ہمارا بیڑا پاک ہے. وہ پوری کا کیا تھا، وہ 12 سال کا بیڑا کرایا تھا. گھر گھر کے کاٹ کے سنائے غریبوں کو، گھر گھر کے کاٹ کے سنائے غریبوں کا ایکسپلائٹ کیا گیا. حضرت کو 12 سال کے بیڑے پار دیتے ہیں تو ہم بھی کر سکیں. ایسا بیڑا پار ہوا نا، یقین فرمائیے روح کو سکون مل گیا. اور بیچارہ خود تو گیا اصغر خان کو بھی، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے. وہ پھر بھی صاحب حیا تھا، داڑھی منڈا ہے نا بیچارہ، اسے پھر بھی حیا آ گئی. اس نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں پالیٹکس سے بھی، مجھے نہیں چاہیے اس سے. اس کو اتنی بھی توفیق نہیں. اچھا ہارے اور بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا اور بھی نہیں ہارے، ہارے تو کسی نے پاک کو تو استعمال نہیں کیا تھا نا. اور یہ اس کی زندگی کا آخری الیکشن تھا انشاءاللہ. مجھے نہیں پتا، دیکھو نا جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جب اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون ہے پھر میرے پاس آئیے گا، پھر میں آپ کو رائے دوں گا کہ وزیر اعظم کسے ہونا چاہیے. جب اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون آئے میں آپ کو رائے دوں گا وزیر اعظم کسے ہونا چاہیے. اس وقت کون سا قانون ہے اس ملک میں؟ اس وقت کون سا قانون ہے اس ملک میں؟ برطانوی قانون ہے نا، برطانوی قانون ہے نا. اور مولانا ضیاء الحق صاحب نے بھی وہی قانون رہنے دیا نا جی، یا اس کو ختم کیا اس قانون کو نہیں کیا نا، اس کو رہنے دیا نا. اور غریبوں سے کہا برطانوی قانون پڑھائے ہو پھر بھی اسلام مان لو. غریبوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے. اس نے کہا یہ مولوی مانتے ہیں تم کیوں نہیں مانو گے؟ غریبوں میں اس لیے تو تمہیں سلام کرتا ہوں کہ تم نے کہا یہ سارے مولوی تمہیں مانے لیکن ہم نہیں مانیں گے. جزاکم اللہ. اکبر کے دربار میں بھی یہی ہوگا. اکبر جب دین اکبر بنا رہا تھا نا تو اس کو بھی اس قسم کے بکے ہوئے ملاؤں کی قطار ملی، لمبے لمبے جبے صافے بندے ہوئے براؤن کلر کے، گرین کلر کے باپو بنے ہوئے.
ہاتھوں میں موٹی موٹی تسبیحیں، چمکتے ہوئے دانے، لمبے لمبے جبے، قطار میں جب آتے تھے اکبر کے دربار میں تو ایک سما بن جاتا تھا۔ اکبر پوچھتا تھا علماء کرام، میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان کی لڑکی ہندو کے گھر بیوی بن کر جا سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ یہ مولوی کہتے تھے بے شک جا سکتی ہے، یہ جنس ہر دور میں ہوتی ہے۔ آپ اب گھبرا گئے، یہ ہر دور میں ہوتی ہے۔ اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ شراب دودھ میں کوئی فرق نہیں، کیوں اللہ نہ تھا؟ مجھے بے شک کوئی فرق نہیں سر، دین وہی ہے جو آپ کا۔ اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ میرے دربار میں تعظیماً سر جھکانا نو پرابلم، کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ یہ کہتے بے شک جائز ہے جی، تعظیمی سجدہ جائز کیا ہوتا، ہم پہلے سجدہ کریں گے۔ اکبر کے دربار میں آ کر جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، سلام کا رواج ختم ہو گیا تھا۔ اکبر کے دربار میں جب یہ بھکے ہوئے ملا آتے تھے تو کہتے تھے اللہ اکبر، عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر صلی اللہ ہے، اللہ۔ اس اندھیری رات میں یہ جو رات کے چمگادڑ ہوتے ہیں نا، رات کے چمگادڑ، ان میں پھر ایک جگنو چمکا، ایک جگنو چمکا جس کا کردار پر ایشیا کے مسلمانوں کا سر اونچا ہو جاتا ہے، شیخ احمد سرحدی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس نے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یہ بنے ہوئے ملاؤں کو قطار در قطار اپنے سامنے جھکا لو، مجدد کا سر کٹ سکتا ہے، غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، جیل میں ڈال دیا گیا مجدد الفسانی کو، جیل میں ڈالا گیا، اور اکبر اپنے درباریوں سے ایک دن کہنے لگا ملا ہمارے آگے نہ جھکا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ ہم ایک مولوی کو بھی نہ جھکا سکتے۔ یہ بات چلتی ہوئی جہانگیر اپنے درباریوں سے کہتا ہے کیا کریں؟ درباریوں نے کہا سر تجویز آئی ہے، الہامی تجویز ہے، الہامی تجویز ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے آپ ایسا کیجئے کہ اپنے دربار کے آگے ایک دیوار بنا لیجئے، اس کے نچلے حصے میں کھڑکی اور ونڈو لگا دیجئے، مجدد الفسانی کو لائیے، اس کھڑکی سے گزاریے، جب کھڑکی سے گزریں گے تو شرط نیچا کر کے گزریں گے نا، ہم فتویٰ دے دیں گے، سجدہ ہوگا۔ فتویٰ تیار ہے، فتویٰ نہ ہوا، نیوار کی اینٹ کی انگلیاں ہو گئی، یہ غلط جھکے سے ہاں فتویٰ دے دیں گے، سجدہ ہو گیا۔ اس نے کہا شاباش شاباش، تم نے حق زکات ادا کر دیا، شاباش، خوش کر دیا تم نے، ابھی کرتا ہوں۔ دیوار بنائی، نیچے اس کے کھڑکی لگائی، ونڈو لگائی، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جیل سے نکال کر لایا گیا زنجیروں کی جھنکار میں، زنجیروں کی جھنکار میں۔ اقبال کہتا ہے نا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب اس دیوار کے سامنے آئے اور دیکھا کھڑکی لگی ہوئی ہے اور اس سے مجھے گزرنا ہے، سارا پلان سمجھ گئے۔ پہلے سر گزارنے کے بجائے بیٹھ کر دونوں ٹانگیں گزار لی، دونوں ٹانگیں گزار کر سر نکال کر کھڑے ہو گئے، اور جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمانے لگے یہ اتنا سستا نہیں ہے تو شاہوں کے دربار میں جھکتا، پھر جو اس کی امانت ہے اسی کے آگے ہی جھکے گا۔ رہا تو اگر تو مجھ پر مسرور ہونے کا الزام نہ لگاتا تو تو اتنا قیمتی بھی نہیں کہ میں تجھے پاؤں کا شیشہ دکھاتا پھروں، لیکن مجبور تھا، آ گیا، تو پھر اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ۔ میرے عزیز دوستو، سر کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ ناراض نہ ہونا، سر کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ اور کی ولایت پر حق، بزرگوں دین کی عظمت پر حق کہا کرتا ہوں، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے مل جائے تو میں اپنے سر کا تاج بنا لوں، ان کے کان کی خاک مل جائے تو آنکھوں کا سرما بنا لوں، ان کے رضاکار ہوں، لیکن سجدہ کس کے لیے؟ ملا کہتا ہے نہیں، تعظیم ہے، بزرگوں کی تعظیم ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے حق میں تقسیم ہے۔ میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسلام کا وہ سنہری دور ہے
جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے معیار اور حجت ہے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس دور میں ان حالات میں اپنے شاندار ماضی کا یہ تابناک باب آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حسب معمول ان کانفرنسوں کی تشکیل دی۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات نے جس جوش اور غلغلے کے ساتھ ان کانفرنسوں میں شرکت کی ہے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہیں کھڑے ہو جائیں بے شک، لیکن دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں ان کے جان مال ایمان آل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔